پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید. جمالہ صاحبہ، اب تو مولانا صاحب کو بھول گئے ہیں. یہ تو اتحادیوں کی جانب سے اتنی بڑی چارج شیٹ آ گئی. وہ کہہ رہے ہیں کہ نئی نئی فالٹ لائنز کریٹ نہ کریں. اور مولانا صاحب کے بارے میں بھی شہباز شریف کہتے ہیں کہ بند کمرے میں ان کے ساتھ بڑی راز و نیاز کی باتیں کرتے ہیں. تو اب یہ مقدمات بنائیں گے یا ان کو جادو کی جفی ڈالیں گے اور معاملات کو حل کرنے کی کوشش کریں گے؟ کیا آپ نے سوچا ہے؟ دیکھیے، بات یہ ہے کہ قانون تو سب کے لیے برابر ہونا چاہیے، اور اس کے اندر یہ کوئی ڈسکریمنیشن نہیں ہے کہ کوئی غریب جو ہے وہ جرم کرے تو اس کی گردن پہ ہاتھ آ جائے، اور کوئی بڑا کرے تو اس کے اوپر جو ہے وہ اس کو معاف کر دیا جائے یا اس کو چھوڑ دیا جائے. آپ نے بھی اس کی ریسنٹ مثال بھی ہم دیکھی کہ جب پنجاب میں ایک بہت بااثر شخصیت کا جب کیس سامنے آیا تو آپ نے پنجاب حکومت مریم وزیر اعلیٰ صاحبہ کا اور وفاقی حکومت میں آپ نے ان کا رویہ دیکھا تھا. آپ کو کہیں پہ لگا ہو کہ قانون یا آئین یا انصاف کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں یا انصاف ہو نہیں رہا؟ ایسا تو کچھ بھی نہیں تھا. تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ اگر کسی نے غلطی کی ہے، اور ایسی غلطی، کچھ غلطیاں ہوتی ہیں جس کو انسان اگنور کر دیتا ہے، کچھ چیزیں ایسی ہیں جو آپ کے احساس کے اوپر جو ہے وہ آپ کے احساس کے اوپر حملہ ہو، تو اس میں پھر آپ کو دیکھنا ہوگا کہ یہ چیز جو ہے اس میں وہ بھی برابر کی شریک ہے. اگر یہ ثانیہ 9 مئی میں جو سارے معاملات تھے تحریک انصاف کو جو بھی سزائیں اور جزائیں ہوئی ہیں، اور چونکہ ان کا کیس اور نوعیت کا تھا، مولانا نے اس کے بعد اپنی کوئی، میرا خیال ہے کہ انہوں نے یہ کہا کہ مجھے سیاق و سباق سے ہٹ کر پیش کیا گیا، اور اگر وہ معذرت کرتے ہیں تو میرا خیال ہے کہ ان کی معذرت کو قبول کرنا چاہیے. اور اگر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے یہ بات غلط کی ہے اور کسی اور کرائے میں کی ہے، جو کہ انہوں نے یہ بات کر دی ہوئی ہے ابھی، مگر مجھے یہ لگتا ہے، میں یہ سمجھتی ہوں کہ جو غلطی کرے، جو قانون کو اپنے ہاتھ میں لے، تو قانون کا شکنجہ اس طرح ہی جو ٹائٹ ہونا چاہیے جس طرح کسی عام یا دوسرے بندے کے اوپر ہوتا ہے. پوائنٹ ٹیکن. ہماری کوئی دوسرا نہیں. غوری صاحب، انفیکٹ وہ کہہ رہے ہیں کہ جی معذرت کرنی پڑے گی، بہرحال آپ سے غلطی سرزد ہوئی ہے، اگرچہ آؤٹ آف کانٹیکس آپ معذرت کر لے جی. پہلے میاں نواز شریف، میں بات سنتا ہوں آپ کی. سنیں سر، ساتھ میں سوال بھی سن لیں. پہلے میری بات سن لیں. میاں نواز شریف صاحب، پرویز رشید صاحب، خواجہ آصف صاحب اور مریم نواز شریف صاحبہ قوم سے معافی مانگے. آ کے انہوں نے فوج کے خلاف یہ سب کچھ کیا تھا، وہ قوم سے معافی مانگ لے، پھر ہم بھی سوچ لیتے ہیں. بات ہم نے کی نہیں، میں نے جرم کیا ہی نہیں، زبردستی مجھے چور بنایا جا رہا ہے، زبردستی مجھے مجرم بنایا جا رہا ہے. یہ قادر بندوخیر صاحب سپریم کورٹ کے وکیل ہیں، ان سے پوچھیں کیا کسی جگہ کسی ایسے شخص کو سزا دی جاتی ہے جس سے جرم کیا ہی نہ ہو؟ جب ہم نے کچھ جرم ہی نہیں کیا تو پھر سزا کیسی؟ تو یہ اس طرح کی باتیں کر کے ٹی وی پہ ٹائم پاس کیا جا سکتا ہے، اپنی غلطیوں کو نہ دہرائے. اور قوم اس وقت ٹھیک ہے، آپ کا آرگومنٹ اپنی جگہ پہ درست ہوگا، آپ کا اپنا آرگومنٹ اپنی جگہ پہ درست ہوگا، لیکن سر جس پارلیمان کو مولانا صاحب اگر جعلی کہہ رہے ہیں، فارم 47 کی پارلیمان کہہ رہے ہیں سر، اس کی پارلیمانی کمیٹیوں میں آپ شریک ہیں، اس کی مخصوص نشستیں جو لوگوں میں بانٹی گئی اس میں آپ بھی بینیفیشری ہیں، تنخواہیں آپ لیتے ہیں. تو سر چھوڑیں سب کچھ. پھر جس طرح کم از کم تحریک انصاف نے پارلیمانی کمیٹیاں چھوڑ دی ہیں اور 5 اگست کو وہ کہہ رہے ہیں کہ شاید سڑکوں پہ بھی آ رہے ہیں، تو سر صرف ایک آدھ کو یہ اسٹیٹمنٹ دے دینا آپ کو لگتا ہے کہ اس سے نظام ٹھیک ہو جائے گا؟ ماضی میں اتنی کئی اسٹیٹمنٹس ہم نے دیکھی ہیں. نظام کو ٹھیک کرنے کا یہ طریقہ ہے جس طرح کا مولانا صاحب نے اپنا. جی شرائی صاحب، ہم کوشش کر رہے ہیں نظام ٹھیک ہو جائے، ہم ان کو سمجھا رہے ہیں، اور اگر ہمیں پارلیمنٹ چھوڑنی پڑی تو ہم چھوڑ دیں گے. پارلیمنٹ میرے لیے کوئی حیثیت نہیں رکھتی. میں اگر کوئی سمجھے کہ مجھے پارلیمنٹ چھوڑنی پڑی تو میں تو ہم تو پہلے ہی کہتے ہیں کہ ایوان نہیں میدان، ہم تو میدان سجا چکے ہیں، میدانوں میں ہیں. ہم نے قصور کے بعد انشاءاللہ اگلا بھی پنجاب میں کریں گے. اور میری تو کوشش یہ ہے کہ میں نے پارٹی کو مشورہ بھی دیا ہے کہ پنجاب کے ہر ڈویژن میں کریں گے. ہم سب جگہوں پہ کر لیا، کسی نے اعتراض نہیں کیا. ہم نے بلوچستان میں ساری جگہوں پہ کر لیا، ہم نے کے پی کے میں کر لیا. تو اب انشاءاللہ ہمارا ٹارگٹ پنجاب ہے، تو ان کی چیخیں نکلنی چاہیے، اور نکلیں گی ان کی چیخیں. انشاءاللہ ہم پنجاب کے اندر داخل ہو رہے ہیں. باقی رہ گیا بات یہ کہ اگر ہم پارلیمنٹ میں جب تک ہیں، ہم ہر اس غلط کام کے راستے میں رکاوٹ ہے. جس طرح ہم نے 26ویں ترمیم میں ان کی جناب تقریباً کو 50% سے زیادہ ان کی تجاویز کو ہم نے ڈیلیٹ کروایا تھا. جب تک ہم ہیں، ہم اس وقت تک جمہوریت کے ساتھ کھڑے رہیں گے. لیکن اگر کسی کا شوق ہے
اور وہ چاہتا ہے کہ ہم جمہوریت چھوڑ دیں، تو میں پاگل نہیں ہوں کہ میں دہشت گردوں سے اپنے بچوں کو مرواؤں، میں پاگل نہیں ہوں کہ میرے بزرگوں کو مارا جائے اس لیے کہ میں جمہوریت کے ساتھ کھڑا ہوں۔ اگر کسی کا یہ شوق ہے، وہ چاہتا ہے کہ میں جمہوریت چھوڑ دوں، تو اس میں تو میرے کارکن کا فائدہ ہے، میری بچت ہے، میں کیوں مروں؟ میں جمہوریت کے لیے کیوں مروں؟ آپ کے پی میں رہتے ہیں، یہ آپ جاننا جانتے چاہتا ہیں ہوں، کہ مجھے سزا اس چیز کی دی جا رہی ہے کہ میں جمہوریت کے ساتھ کھڑا ہوں، میں اس لیے مر رہا ہوں کہ میں جمہوریت کے ساتھ کھڑا ہوں۔ اگر مجھے جمہوریت چھوڑنی پڑی آخر پہ یہ تو پھر جاننا آپ چاہتا ہوں، دیکھیں، غوری صاحب میری بات تو سنیں نا سر، میری بات تو سنیں، جذباتی ہو گئے ہیں۔ آخری بات میں یہ کرنا چاہتا ہوں کہ کل کو اگر حکومت میں شمولیت کی دعوت ملی یا کل کو اگر 28ویں ترمیم آ رہی ہے تو مولانا صاحب کو انگیج کیا، تو اب آپ نے لائن ڈرا کر دی کہ حکومت سے کسی قسم کا تعاون ہوگا اور نہ ان کے ساتھ آپ ان بینچوں پہ بیٹھیں گے۔ دیکھیں، پہلی بات تو یہ کہ حکومت قصور سے 2 دن پہلے تک ہمیں کہا گیا کہ حکومت میں شامل ہو جاؤ۔ وفاقی حکومت پہلے دن سے جب جاتی عمرہ میں بیٹھ کے میٹنگ ہو رہی تھی، اس وقت بھی مولانا صاحب ڈیرہ اسماعیل خان سے نکلے تھے، ان کو ہیلی کاپٹر اور جہاز بھیجنے کی ساری آفریں ہوئی تھی کہ آپ آ جائیں، حکومت میں شامل ہو جائیں۔ ہم 2-2.5 سال ہم نے گزارے، ہم حکومت میں شامل نہیں ہوئے، ہم اس الیکشن کو الیکشن نہیں سمجھے، سلیکشن سمجھتے ہیں، اس لیے ہم اس حکومت میں شامل نہیں ہوئے، اور ہم آج بھی اپوزیشن میں، انشاءاللہ اپوزیشن میں رہیں گے۔ باقی بات آپ نے کی 28ویں ترمیم کی، اگر 28ویں ترمیم آئے گی تو دیکھیں گے، اگر ملکی مفاد، قومی مفاد میں جب تک پارلیمنٹ کے اندر بیٹھے ہیں، قوم کے مفاد کے لیے ہم لڑتے رہیں گے، ہم کسی کو 2 نمبری کام نہیں کرنے دیں گے۔ اب جس حد تک 27ویں ترمیم میں دیکھیں، ہم ہی تھے جنہوں نے اپوز کیا اس کو، ہم جب تک کھڑے ہیں، ہم جمہوریت کے ساتھ جب تک کھڑے ہیں، ہم جمہوریت کے ساتھ لڑیں گے، لیکن جب ہمیں دھکا دے کے جب پارلیمنٹ سے باہر نکالا جا رہا ہے تو پھر ہم اس وقت پھر مجبور ہوں گے کہ ہم جمہوریت کو بھی چھوڑ دیں، کیونکہ میں اب تھک گیا ہوں اپنے کارکنوں کی KPK میں لاشیں اٹھا اٹھا کے۔ اسلم غوری صاحب، ترجمان JUFA، قادر خان مندوخیل صاحب اور شمائلہ رانا صاحبہ، آپ تینوں مہمانوں کے شکریہ۔ آج کے پروگرام کا اختتام کرتے ہیں، اجازت دیجیے، خدا حافظ۔